अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज किरण खान के साथ मैं हूं किरण खान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में मलिक सदीर अहमद, तजिया निगार और एजुकेशनिस्ट, और इन्हीं के साथ मौजूद है मुमताज़ मलिक, प्रेसिडेंट PP15 कैंट एज द फोकल पर्सन, MNA बैरिस्टर दानियाल चौधरी एंड सोशल वर्कर भी आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सवालात करेंगे और जानेंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की इस वक्त की क्या कारकर्दगी है और वो आवाम के लिए क्या रिलीफ लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो खुशामदीद, मैं अपने मेहमानान को खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम आज किरण खान में। मुमताज़ साहिबा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक तरफ अगर मुल्की सूरत हाल की तरफ देखा जाए तो कई सियासी लड़ाइयाँ अभी भी जो है चल रही हैं, और जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो उन्होंने ये कहा कि अभी हालात बड़े पेचीदा हैं और PTI ने इतना जो है मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है कि इसको सुधरने में बड़ा टाइम लगेगा। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से साल तो होने ही वाला है। तो क्या कहती हैं इस हवाले से कि मुल्की हालात जो है अब बेहतरी की जानिब जो है गामजन हो रहे हैं? कुछ हालात आपको बेहतर नज़र आ रही है या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कोई इक़दामात करने जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जिन हालात में PMN को हुकूमत मिली है, जिस तरीके से हुकूमत आई है, आप बेहतर समझते हैं, बल्कि हर बंदा समझता है। और उसके बाद क्या हालात थे लोगों के, हम किस तरह गुजारा कर रहे थे अवाम पूरी, लेकिन हम आस्ता आस्ता बहुत बेहतर पहले से किया है। क्या हर लिहाज से हमारी CM साहबा वो वर्किंग कर रही हैं, नए नए मतलब प्रोजेक्ट बना रही हैं। अब ये सब आस्ता आस्ता होगा ना। हमें तो एक डूबती हुई कश्ती को हमने निकाला है और अब उसको मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा भी नहीं लगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी इसको हमने कर दिखाया है। तो अभी इतने टाइम में ऐसे कौन से काम हुए हैं जो मुल्क की बेहतरी की तरफ जाएं, जो आवाम की बेहतरी की तरफ जाएं, जहां आम इंसान को जो है कोई फ़ायदा हासिल हुआ हो इतने टाइम में? क्योंकि अगर देखा जाए तो सियासी लड़ाइयाँ, वही मैंने आपको पहले भी बात की कि वो तो ख़त्म ही ना होने का नाम ही नहीं ले रही कि ख़त्म हो, कि ताकि मुल्क के हालात बेहतर हो सके। लेकिन आम आदमी जो है इस वक्त महंगाई की चक्की में जो है पिस रहा है। लड़ाइयों की बात करें, लड़ाइयाँ PMLN की तरफ से कोई नहीं है। हम तो चाहते हैं अब भी हमारे साथ जो दूसरे एंटी ग्रुप्स हैं या पार्टीज हैं बैठे मुज़ाकरात करें, हम उनको ऑफर करते हैं, लेकिन वो इस जगह पे आके मुतफिक नहीं होते। ये हमारी फॉल्ट नहीं है। उसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, हम राशन पैकेज है, बच्चों की शादियां हैं, फिर मतलब जो छोटे छोटे काम हो रहे हैं आस्ता आस्ता हम कर रहे हैं। और आस्था नहीं बल्कि हमारी स्पीड काफी तेज है। काफ़ी तेज़ है। अभी आपने बात की कि आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें, तो जब PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार थी, मुज़ाकरात करना चाह रही थी, और उनकी उसमें एक दो तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पे बात उन्होंने कहा कि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो आप लोगों ने उसमें इतनी ताख़ीर क्यों की और फिर वो कॉल ऑफ हो गई? क्या रीज़न थी इसके पीछे? नहीं, ये आप ऐसी बात नहीं है, कोई हमारी तरफ से ताख़ीर नहीं है, उनकी तरफ से होती है, क्योंकि उनमें आपस ही में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो PTI के आपस में ही ग्रुप जो है ना, वो इत्तेफाक पे नहीं है। तो ये वजह है, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे तो हर टाइम रेडी हैं कि आए, मुज़ाकरात करें, मुल्क को सुधारें, मिल के करें सारा काम, लेकिन वही मतलब नहीं हो रहे। तो एक साइड तो नहीं कुछ कर सकती। हम जो कर सकते हैं, हम हुकूमत में है, इसलिए हम बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। आप मुझसे पूछें कौन सी बेहतरी आपको नजर नहीं आई? वो तो चले, प्रोग्राम अभी जो है आगे चलेगा और मजीद इसमें गुफ्तगू होगी हमारे साथ, क्योंकि मलिक सदीर साहब भी मौजूद है। मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप भी गहरी नज़र रखते हैं सियासी सूरत हाल पे, तो इस वक्त के मुताबिक आपको मुल्क में जो है हालात कैसे लग रहे हैं? खास तौर पे अगर बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, तो क्या कहेंगे आप? देखिए किरण, जो महंगाई की सूरत हाल है वो जिस तरह पहले थी उससे महंगाई में इजाफा हुआ है। जो आम आदमी की मुश्किलात हैं उनमें इजाफा हुआ है। मैडम जैसे बात कर रही थी कि जी जो भी हुकूमत आती है वो पिछली वाली गवर्नमेंट के ऊपर उनको ब्लेम करती है, उसने ये किया, हम जो है डूबती कश्ती थी। हालांकि आप जायजा लें तो 70 साल से यही हो रहा है। जो भी नई हुकूमत आती है वो पिछली वाली गवर्नमेंट को ब्लेम करती है, जो उसने बेड़ा गर्क कर दिया फलां। अभी भी आपको कोई दूध की नहरें नहीं बह रही। अब आप देख रही हैं कि मुल्क की सूरत हाल जिस तरह से चल रही है। महंगाई की तो आप ना पूछें। अभी अब जो बिल्स आप देख रही हैं, लोगों के गैस के बिल्स कितने आए हैं। इसके अलावा जो आम जो रूटीन की जो लोग ग्रासरी, वेजिटेबल्स, दूसरी जितनी चीजें हैं उनमें आप देख लें उनका क्या सूरत हाल है। और चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर नहीं है।
جو مذاکرات کی میڈم نے بات کی، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں مذاکرات میں جب آپ مخلص نہ ہوں، دونوں طرف سے کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، لیکن جب آپ جو گورنمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے، وہ جو ہوتی ہے وہ رول کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ مذاکرات کو کس سمت میں لے کر چلنا چاہتی ہے. ابھی آپ دیکھ رہی ہیں جیسے کہ مذاکرات ہو رہے تھے، جب ڈیورنگ مذاکرات بھی جو پی ایم ایل این کے کچھ لیڈران تھے وہ جا کے باہر پریس کانفرنسیں بھی کر رہے تھے ڈیورنگ مذاکرات اس حوالے سے. ایون کہ سنجیدگی کا مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مذاکرات چل رہے ہوں تو آپ جو ہے وہ تھوڑی سی چیزوں کو ذرا تھوڑا سا خاموشی اختیار کرتے ہیں تاکہ مذاکرات کا کوئی نہ کوئی ڈائریکشن میں صحیح جائے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں. بالکل حل نکالنا، ہر مذاکرات کا معنی یہی ہوتا ہے کہ آپ حل نکالیں. کیا کہتی ہیں آپ اس حوالے سے؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو میں چاہوں گی ویجیٹیبلس جو میرے مائنڈ میں آیا، کیونکہ گھر کے لیے جب ہمارے پاس حکومت آئی تھی تب 300 روپیہ کلو آلو تھے، 400 روپیہ وہ تھے لیمو تھے، لیمنس. نو دس ٹائم 150 روپے میں آلو بک رہے ہیں، 100 میں پیاز بک رہے ہیں. تو یہ میڈم یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. اب آپ دیکھیں اوپر نیچے نہیں، ایک دم نیچے ہوئی ہیں، اوپر نیچے والی بات نہیں ہے. اور سیکنڈلی آپ کیا کہہ رہے تھے، میں نے ایک اور آپ کی بات، مذاکرات بالکل ہو رہے تھے. یہ ہماری جب جس کے پاس چیئر ہوتی ہے، کرسی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ قائم دائم رہے، اس کی عزت قائم رہے. تو ہم لوگوں نے یہی چاہا. وہ آپ کہہ رہی ہیں اگر اتنی مخلص ہوتے تو آپ کے لیڈران ایک تو پریس کانفرنس آ کے کرتے ہیں، جو کمیٹی کے ممبران ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اور سیکنڈلی آپ یہ چیز دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لیڈران جو پی ایم ایل این کے بھی تھے اور پی ٹی آئی کی بھی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی بہت زیادہ، اب ان کے بھی لیڈران کچھ تھے جو پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا ان مذاکرات کا. تو اب آپ دیکھ لیں جب آپ کی انٹینشن یہ ہو کہ ان چیزوں کا آپ نے وہ نہیں نکلنا، صرف ایک آپ کو فارمیلٹی ہے. آپ میری بات سنیں، ایکسکیوز می، وہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں نا، وہ ایک جگہ پہ سٹل ان کی گردن میں سریا ہے. وہ تھوڑا جھکیں، وہ جھکیں، یہ جھکیں، تو ہم جھکتے ہی جائیں تو وہ ایک ہی جگہ پہ سٹل وہ کھڑے ہوئے، نہیں جی یہ نہیں وہ نہیں، کیا نہیں، بہتری ملک کی چاہتے ہیں نا، تو پھر وہ ہمارے ساتھ بیٹھے نا، وہ بات کرے نا، کبھی این او آر او، این او سی، پتہ نہیں کیا کیا ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. میڈم آپ ان کے جو 2 مطالبات ہیں کیا وہ اتنے ان ایکسیپٹیبل ہیں کہ آپ ان کے اوپر ایگری نہیں کر سکتے؟ آپ ان کو نہیں، ہمارا تو ان سے کوئی ہے نہیں. ان کو اگر سزا ہوئی ہے تو چور میاں نواز شریف کو کہہ رہے تھے چور، وہ خود تھے. یہی تو بات ہم بھی آپ سے کرنا چاہتے ہیں نا کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ دوسری حکومت کو چور کہتی ہے اور وہ اپنا ٹائم جو ہے نکالتی ہے. پکڑے تو ہو گئے نا، چور کہہ رہے تھے. میاں نواز، مریم نواز بیٹھی ہوئی تھی، اس کو اریسٹ کیا، جیل میں پھینک دیا. تو کیا میاں نواز شریف، مریم نواز یہ لوگ جیل میں نہیں گئے تھے؟ کیا آپ اس بات سے آپ پیچھے ریزن گئے ہیں نا؟ ان کا تو ریزن ہے نا، انہوں نے چوریاں کی، انہوں نے پیسے، وہ ایک گمنام سی شخصیت گوگی بیگم، اس کو لاکھوں کروڑوں کا، اربوں کا وہ مال دے کے پاکستان کی عوام کی دولت اس کو دے کے باہر بھیج دیا. میڈم ویسے ہم دیکھیں ہسٹری، ہم دیکھیں تو پاسٹ میں بھی کئی کیسز ہوئے ہیں اور ایسا ہوا کہ چاہے منٹوں کے اندر ان کیسز کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا گیا. بالکل ایسا ہی ہوا ہے، اور وہ ایک ٹائم کے لیے کیسز ہوتے ہیں اور بعد میں ختم ہو جاتے ہیں. تو اگر بات عمران خان کی جائے کہ جو اتنے ٹائم سے کیسز ان پہ چل رہے ہیں، کبھی یہ ختم ہو رہا ہے، ایک آ رہا ہے، اور ان کو تو یہ ڈیل کی بھی آفر انہوں نے کیا تو اس کا ہو رہا ہے نا، ان کو تو ڈیل کی بھی آفر کی جا رہی ہے نا. جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے بویا وہ کاٹ رہے ہیں. یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے، وہ یہ تو ان کی اپنی غلطی ہے. میڈم یہ تو کہا جا رہا ہے کہ سیاسی تو مقدمات بنائے گئے ہیں. کافی ساری جگہوں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سیاسی مقدمات ہیں. جب کوئی گورنمنٹ، ان کے پروف ہے، گھڑی کا تھا پروف، وہ 190 ملین پاؤنڈ کیا تھا، یہ سب کلیئر ہوا ہے ثبوتوں کے ساتھ. انہوں نے سزا دیا. عدلیہ کوئی ہماری تو نہیں، عدلیہ کسی، یہی تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ فرسٹ ٹائم عدلیہ نے کوئی صحیح ثبوتوں کے ساتھ انصاف کیا. لیکن عمران خان کو تو بہت زیادہ ڈیلز کی بھی آفر ہوئی، انہوں نے ڈیل کے بنا پر وہ نہیں نکلے کہیں لوگ. لیکن مذاکرات عمران خان کے بیان ہے. لیکن عوام کسی نے، عوام کے جو یوتھ ہے نا، ان کے برین ٹھیک ہوئے ہیں. انہوں نے تو واش کر دیا، سوائے میوزک کے، ڈانس کے، کچھ نہیں. اب بچے دیکھیں جہاں جائیں وہ پہلے سی ایم کا نعرہ لگا رہے تھے. اس نے اسکول میں بچوں کے، ہمارے سی ایم صاحبہ نے نرسری میں کہ ان بچوں کو صبح کا بریک فاسٹ دودھ یا بسکٹ دیے جائیں. شادیاں ہو ایک ٹائم ایک شہر میں، دوسرے شہر میں، یہ کچھ ہوتا ہے نا عوام کے لیے. تو کیا بیک چینل مذاکرات مستقبل میں ہو سکتے ہیں؟ کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ ہاں، اگر عمران خان
طریقے سے صحیح طریقے سے اپنے شرائط رکھے نا. ان کے جو ایک ہیں بیرسٹر صاحب وہ اور کچھ کہتے ہیں, اسد عمر کچھ اور کہتے ہیں, تیسرے گنڈا پور صاحب وہ تو خیر اب 2-3 دن سے چلے گئے ہیں, ان کے اپنے بیان تھے وہ تو نہ سنتے نہ سناتے. کرن بات یہ کہ جب مذاکرات کے لیے آپ مخلص ہوں دونوں سائڈوں سے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو حکومتی پارٹی ہے بلکہ دوسری سائڈ سے بھی, وہاں پہ بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں جو مذاکرات کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹ بنتے ہیں, وہ مذاکرات فائنل, لیکن کچھ ان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. دیکھیں ہم جو اب آپ دیکھ رہی ہیں ٹی وی کے اوپر بالکل ایسے ہی سب کے سامنے پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں, پھر پارلیمنٹ کی لابیز میں جو اسٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں ان سے لگتا ہے کہ جو ہے نا حکومت بھی نہیں چاہتی کہ مذاکرات جو ہے وہ کسی حتمی نتائج کی طرف جائیں. یہی تو بات ہے. اسمبلی میں کوئی سیشن چل رہا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو کوئی بھی ہو, پی ٹی آئی کا ہو یا نون لیگ کا, کسی بھی انہیں سننا چاہیے سیشن کو مکمل سنو, اس کے بعد کچھ کرو. کوئی بھی نہیں سنتا, یہ ذہنی طور پہ تیار ہو کے آتے ہیں پی ٹی آئی والے, ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوتا وہ 8 دن تک. اچھا آپ لوگ اگر ان کے دونوں مطالبات مان لیتے ہیں تو اس سے آپ کی حکومت کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کوئی نہ کوئی حکومت کا نا بیچ میں کچھ ایسا ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں. ہمیں کوئی خطرہ نہیں, اس لیے کہ ہم بڑے ایمانداری سے ہر کام کر رہے ہیں. میں خود سارا دن بزی رہتی ہوں. اب آج کل راشن پیکیج ہے, رمضان ابھی آنا, ہم نے بھی سٹارٹ کر دیا. پوری پنڈی میں ہر جگہ پہ آزادی کے, یہ نہیں کہ اس ایریے میں یوں, اس ایوری ویئر آپ ہر جگہ جائیں, ہماری ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں, اندراج کر رہی ہیں. جو راشن پیکیج ہے تمام لوگوں کو آن لائن ملے گا, پہلے بھی ملتا رہا ہے. یہی چیزیں عوام کو, اور کہہ رہے ہیں مہنگائی پہلے سے بہت فرق ہے. آپ میرے ساتھ چلیں, کون سی چیزیں آپ کو مہنگائی نظر آ رہی ہے؟ ایک جو عام لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیں, جب جو باہر فیس کرتے ہیں, جو شاپس پہ جاتے ہیں, جو اچھا ادھر نا بات ایک اور بھی ہوئی نا چیک اینڈ بیلنس کی, شیخ اردونوش کے حوالے سے, اور جو حکومت اگر کہہ دیتی ہے کہ یہ چیز اتنے کی ہے اور وہ آگے جا کر جو ہے ذخیرہ اندوزی بھی کی جاتی ہے اور پھر وہ چیزیں مہنگی بھی آگے سیل کی جاتی ہیں, تو اس کے لیے حکومت نے کوئی لاہے عمل نہیں تیار کیا. کچھ چیزوں میں ظاہری بات ہے حکومت کو آگے آ کے چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے تھا نا. اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ بڑی کوئی جو ہے یہاں پر بہتری آ رہی ہے, ہم لوگ چیزوں کو سستا کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے, عام انسان کے لیے زندگی کو اچھا بنا رہے ہیں کہ تاکہ وہ اپنی بہتری سے زندگی گزار سکیں, لیکن یہاں پر بھی تو چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے نا. پھر حکومت کیا سوئی بھی ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ایسا ہوتا ہوگا, بہت ہوتا, لیکن جوئی حکومت کو کیا, ہم جو پارٹی سے عام سے ورکر ہیں, پارٹی کے سی ایم صاحبہ کے میاں محمد نواز شریف صاحب کے عام سے ورکر جو ہم لوگ ہیں, ہمیں بھی پتہ چلتا ہے نا یہاں مہنگائی ہے, ہم فوراً نوٹس لیتے ہیں, فوراً اس جگہ پہنچ کے ان کو اریسٹ کرتے ہیں. اگر تو جو چوری چھپے دیکھے, ایک گھر میں 10 بندے, 10 بندوں کی اپنی اپنی نیچر ہے, اگر ایک ہم سے چھپا ہوا اس کو ڈھونڈنا پڑے گا نا. تو پھر کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ تو ڈھونڈتے ہیں نا, کرن یہ کر رہے ہیں نا, کر رہے ہیں سے نا. بالکل اپوزٹ ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں مجھے تو لگ رہا ہے اب جرنلسٹ کم ہے اور آپ پی ٹی آئی کے زیادہ لگ رہے ہیں. بالکل دیکھیں میڈم, ہم تو فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں, ہم تو آن کیمرہ میں کہہ رہی ہوں, ہم فیکٹس کے اوپر کیونکہ آپ حق کی بات نہیں کر رہے. نہیں وہ دیکھیں ان کی جو وہ شر پسند بندہ ہے, اس کا ٹولہ شر پسند ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, وہ ایسے ہی ہوتا رہے گا. کرن یہ بتائیں کہ ان کی حکومت میں کون سا, ان کی جب حکومت تھی تب بھی ہم لوگ ملک مشکلات میں ہی تھا, لوگ بھی مشکلات میں تھے, لوگ مہنگائی کی چکی, وہاں پہ تو چیک اینڈ, وہاں پہ بھی نہیں تھا چیک نہیں تھا نا. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کوئی بڑا وہ بہت بہترین کوئی دور تھا تو ہم کہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح ہے, صرف ایک فرق. لیکن میں ان کا میڈم کو صرف اتنا سا مشورہ دوں گا کہ یہ جو اب مارکیٹس میں جاتا ہوں, ابھی آپ گھنٹہ پہلے آپ جائیں گے, وہ پرائز آپ کو, آپ خود یہ دیکھنا ریئلائز کریں گے کہ آپ کو پرائز کچھ اور ملے گی. 2 گھنٹے بعد جائیں گے. آپ مجھے بتائیں کس جگہ میں ابھی نوٹس لیتی ہوں, اور ہم لے رہے ہیں, ہر جگہ لیتے ہیں. آپ دیکھیں نا وہی بات ہے. اچھا شاید آپ لوگوں کو وقت شاید یاد ہو کہ نہ ہو جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی اور وہ دنوں کے حساب سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا. اب آپ کو میں بتاؤں نا, اب جیسے یہ کہہ رہے ہیں, اب ہم تو پیسے لگا رہے ہیں, ہم تو پیسے لگا رہے ہیں. کہاں پہ لگا رہے ہیں؟ یہ حکومت جو کچھ ہو رہا ہے, شادیاں بیاہ, یہ پیسے لگتے ہیں نا. یہ جو 30 بچیوں کی شادیاں سی ایم صاحبہ کروا رہی ہیں, تو ان پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. تو ان کو کہیں شادیاں کم کروائے, ملکی حالات میں مزید بہتری لائے نا. وہ شادیاں تو کروا رہی ہیں, لیکن جو عام انسان ہے وہ کھانے پینے سے قاصر ہے. یہاں بجلی گیس کے بل ادا,
यहाँ बिजली गैस के बिल अदा नहीं किए जा रहे, लोगों के रोजगार नहीं ये है, राशन पैकेज, ये खाना भी नहीं है ना। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रही हैं? जिनके घर में पंखे नहीं है वो भी दे रहे हैं फ्री, जो डिमांड जो बंदा कर रहे हैं। नहीं, मैं अभी खुद इस अभी वक्त आप गाँव सिर्फ जिस एक चीज टाइम का आया जवाब दे करती दे, हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है हमारे मुल्क में, क्या बिल्कुल। उसके लिए कोई इकदाम कर रही हाँ, है? हमने कहा है ऑनलाइन जॉब देखे, हमें बताए, मैं करवाती हूँ। मैं आपके लेकिन चैनल कैसे पे देखेंगे वो ऑनलाइन जॉब? क्या ऐसे मतलब फोन उठाए ऑनलाइन जॉब लिखे तो वो तो बड़ी कंपनियां आ जाती है। बैठती हूँ, मेरे पास लाखों बच्चे आते हैं जॉब के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जिसका जितना होता है एजुकेशन देखनी पड़ती है उसी हिसाब से है ना। अब पढ़ी लिखी, अब आपको मैं कहीं कुक तो नहीं बना सकती ना, तो करते हैं। आप मेरे पास लेकिन एक ट्रीट है, मेरे पास अभी एक आप और चैनल पे देखें। बैठ के ये फिर जो है अवाम को ये चीज आप बताएं ना कि ऐसा है अवाम हमारे हमारे पास। साथ है, ये बस चंद लोगों की जबान है, अवाम अवाम अवाम, नाउ दिस टाइम अवाम हमारे साथ है। अगर अवाम आपके साथ है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर हालात देखे जाए तो नहीं। अवाम तो हर तरफ जो है ना बातें ही कर और रही मैं है कि आपको हम मुश्किल बताऊं में ना, हैं। हमारी हुकूमत में हम लगा रहे हैं पैसे, और जब पीटीआई की हुकूमत थी वो उड़ा रहे थे, वो सहेलियों को, दोस्तों, यारों को दे दे के बाहर भेज रहे थे, चले खाली वो कर दिया। चले वो बात तो अलग और होगी, खाली लेकिन बैंक क्या आया, अब उस क्या वजह अगर देखें अभी जो है रमजान भी आने वाला से है, जी बिल्कुल कर तो रहे हैं। रमजान में जो है कीमतों में और इजाफा हो जाता है, चीजें और महंगी हो जाती है, गैस की फराहमी ना होने के बराबर है अभी जो मौसम चल वो रहा है। हमने- और इस बार तो वैसे ही सर्दियों का रमजान है, ठीक है, मार्च का रमजान है, और फिर आपको पता है गैस तो होगी नहीं, और बिल तो वैसे ही बहुत आ रहे हैं। क्या कहती हैं कि कोई रिलीफ आपको जो है पीएमएलएन की तरफ से पूरे बिल्कुल, मुल्क को मिल महंगाई सके? के लिए हमने पूरा वो बनाया है, पुलिस की वो ग्रुप्स बनाए हैं कि चेक करें, डेली का रमजान में चेकिंग होगी, सुबह शाम दोपहर, ये सीएम साहब ने बनाया है। उसके अलावा हम लोग खुद कर रहे हैं वर्क, जो जैसे जैसे जिसको ओहदा दिया है या वर्कर है, हम दिल से कर रहे हैं, ये भी होगा। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? सेकंड ये क्वेश्चन था कि जैसा कि राशन पैकेजेस और दूसरी जी, वो चीजें तो हमारा 2 महीने से स्टार्ट है, 2 महीने से रमजान स्टार्ट के है, लिए। और ये जो बिल, बिजली के बिल, गैस के बिजली बिल, के बिल जो है, सब नहीं, गैस ना होने के बराबर है। यहाँ पर पॉइंट है गैस ना होने के बराबर है, फिर भी वो सारा काम हो रहा है। अब नए मीटर्स जो है हर मोहल्ले हर गली में लग रहे हैं, क्योंकि पुराने मीटर्स थे उनमें भी कुछ फॉल्ट थी जो मैडम हुकूमतों में इससे आती बिजली रही चोरी हैं। की क्या कमी आएगी उसमें? बिजली चोरी में जो कितनी ज्यादा बिजली चोरी होती थी तो आपने उसमें? देखा नहीं कराची में वो कुंडों वालों को कितनों को गिरफ्तार किया। ये हुकूमत ही का एक पहलू है ना जो पकड़ा किरण जा मैं रहा है। एक बात जो है बिल्कुल आपको फेयर तरीके से ये जरूर बताऊंगा। देखें बहुत सारी चीजें हम तनकीद भी करते हैं, यकीनन हमारा काम ही यही है, काम ही है। बट कुछ चीजें जो अच्छी होती हैं उनको भी हमें अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। तो जो सीएम साहिबा के जो काफी सारी उन्होंने स्कीम्स लॉन्च कर रही हैं, वो मैं जो है ना देखे, जो किसी का अच्छा कदम होता है और एक एफर्ट नजर आए तो हम उसको खुद हम यही appreciate बात कहते करते हैं कि हैं मुल्क के हालात उसको को हम बेहतर जरूर appreciate बनाने के लिए अगर कोई काम हो बेहतर सकता है हो तो रहा है तो उससे भले जरूर करें क्यों नहीं हाँ, appreciate करें करते और हैं? बेहतरी लेकर आए। आम इंसान के लिए आप जिंदगी उनके आसान होनी पैकेज चाहिए। देखें, वो सिर्फ अनाउंस नहीं कर रही। आप ऑनलाइन जाएं, उनकी वर्किंग देखें, जो जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया सब पे काम हो रहा है। राशन पे हो रहा है, बच्चों के दाखिलों पे हो रहा है, फिर ये आप जो कह रहे हैं जॉब के सिलसिले में ये हो रहा है। लेकिन इसमें थोड़ी इसलिए कमी आई है, अब जो पिंडी से थे काफी लोगों को जॉब दिलवा बस दिया एक हम एक लोगों इतनी ने। जरूरत होती है खश के जो आम आदमी है ना, हम तो यही चाहते हैं मुल्क की बेहतरी हो, मुल्क आगे जाए, जो आम आदमी की जो हालत है ना वो बेहतर हो, उनके जो जी। गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट है। देखिए कोई भी इंसान है, हम सब अपने मुल्क के साथ यकीनन आपको पता है, हर बंदा मुखलिस है। मुखलिस होता है, वो कहता है कि मुखलिस अपना होता है, मुल्क बिल्कुल, बेहतर जाए। जब बिल्कुल। आप इस मिट्टी से हैं तो आप यही चाहते हैं कि इस मिट्टी के जो बहुत- लोग हैं जो मुखलिस यहाँ रहने वाले हैं मुखलिस उनको होने में relief हो, सिर्फ उनको हुकूमतों relief हो। को का तामन नहीं जरूरत, अवाम का भी चाहिए ना। बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत जगह बात की जगह आपने। एहतजाज करने, और गवर्नमेंट का कोई तरीकेकार होता है उसको मैडम चले- एहतजाज तो जमहूरी हक है, इंसान जमहूरी आप हक है, लेकिन वो peaceful- प्रोग्राम peaceful- फिर किसी और डगर चला जाएगा क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। बिल्कुल सर, पीसफुल इन्हीं पीसफुल चीजों होना में। चाहिए, चाहे वो हाँ, किसी भी जमात की तरफ से हाँ, हो। yes। देखिए जब आप कानून के दायरे में हो और जो हुकूमत होती है वो भी पीसफुल, जो एहतजाज होता है, प्रोटेस्ट होता है ना, उसको जो है वो उसको सिक्योरिटी हाँ, बजाय इसके के झगड़े करें। आप देखें उसे गुत्थम सहाफियों के जो बोलो ना, झगड़े हैं वो एक किसी जगह पे किसी बोलें। बुनियाद पे हैं, और हाँ। उन्होंने पहले मुतालबात किए, उन्होंने बात की, जी, जब जी। बात से कहते हैं ना कि जब मुज़ाकरात से चीजें हल ना हो तो फिर एहतजाज फिर तो होते सड़कों पे हैं ना, लोग फिर आते हैं। सड़कों पे निकलना नहीं, पड़ता है। अभी और बड़ी ये फिर कल से मुश्किलात- कह रहे हैं, कल से मुश्किलात- कह रहे किरण आप ये देखेंगे एक बिल आता है और 1.5 से 2 घंटे में उसको किसी को नहीं भेजा जाता, ना पढ़ा जाता है ना कुछ, तो वो अगर पास हो जाए इस तरह ही तो
وہ مجھے بتائیں کہ وہ صحافی ہیں یا دوسرے سوشل ورک، وہ باہر نہیں آئیں گے تو اور کیا کریں گے؟ صحیح بات ہے. بل ہوتا ہے نا اس کا پورا، دیکھیں اس کا پروسیس ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے صبح 12 بجے 1 بجے اٹھے ہیں، اٹھ کے آپ نے وہ پیش کر دیا 2 گھنٹے بعد جی وہ اور اب تو وہ سینٹ سے منظور بھی ہو اور چکا ان ہے. سب کی مشاورت تو ضروری ہے نا. کوئی بھی بل آتا ہے چاہے وہ جو ہے وہ یہ پیکا جو آپ جس کی بات کر رہی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ صحافیوں کے حقوق ہے. آپ ٹھیک ہے آپ ایک چیز کرتی ہیں نا جو ملک کی بہتری کے لیے، اور ایسی چیز ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر خدا نخواستہ فیک بالکل ٹھیک ہے. کل بھی اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی کون سی شکیں ہیں جو بالکل میں کل بھی اسی حوالے سے بات کر رہی تھی کہ اگر اس طرح کا کوئی کام کرنا تھا تو صحافیوں کو ایٹ لیسٹ شامل کرنا چاہیے. دیکھیں ان کو شامل کرنا چاہیے آن بورڈ لیں گے تو تب جا کے ایسا ہی یہ جائیں گے ان کے پاس، انہیں ملیں گے، انہیں بتائیں گے، تو بجائے احتجاج کے ان سے کول میٹنگ ہونی چاہیے. یہ کول میٹنگ پہلے کر کے دیکھ لی ہے، اس کے بعد ہی یہ لوگ نکلے ہیں باہر. ایسے نہیں ہوتے نا، ایسے احتجاج پہ کوئی نہیں آتا. اسلام آباد میں ڈی جوک میں دیکھا جو پریس کلب اور وہ لیکن وہاں پہ کیا صورتحال تھی مجھے بتائیں وہ لاٹھی چارج اور وہ ساری چیزیں. اور یہ پھر ایسے ملک تو ترقی نہیں کرتے نا. تو اس میں ہماری حکومت کا بھی تو کچھ ہوتا ہے نا ہاتھ کی، اس کو چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جانے. ان کو ترقی میں آنا ہے، مل کے بیٹھنا ہے. ذرا سی آج کل تو اتنا بھی حکومت کو تو ایسے بنا لیا ہے نا، چلو جی احتجاج کرو، یہ کرو وہ کرو. اور یار تھوڑا اسے آگے تو بڑھنے دو. میڈم جب اس طریقے سے حکومت کو ہم نے اس طریقے سے ہم نے نکالا ہے، کام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. چلے آپ یہ بتا دیں کہ کیا ہم امید کر سکتے کہ 2025 میں حالات بہتر ہوں گے، یہ احتجاج ختم ہوں گے؟ اگر آپ لوگوں نے یہ احتجاج جو لوگ کر رہے ہیں اور یہ پی ٹی آئی والوں نے ہنگامے جیسے سنتے ہیں تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ بنا احتجاج کی یہ جو ہے معاملات سالو ہو جائیں گے؟ جب ہمارے حالات اچھے ہوں گے جیسے کر رہے ہیں، اب راشن کر رہے ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہے نا، خوش ہے نا. آپ چلیں جائیں سیکٹریٹ NA57 میں جائیں، 55 میں، 54 میں جائیں، لوگ مطمئن ہیں. آپ کیا کہتے ہیں آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ پروگرام پھر اور لمبا ہو جائے گا اور وقت بہت کم ہے. میرا تو آخر میں یہی پیغام ہے جو حکومت اس وقت چل رہی ہے. ہم ان کے لیے یہی کہیں گے کہ آپ جو ہے نا عوام کی بہتری کے لیے نا مزید اچھے اقدامات کریں تاکہ آپ کا جب ٹینیور پورا ہو تو لوگ کہیں کہ واقعی کچھ ہمیں ترقی ملک میں ڈیولپمنٹ نظر آئی ہے، انڈسٹری ہماری گرو کی ہے، اس کے علاوہ لوگوں کو جو ان امپلائمنٹ ہے، پاورٹی ہے، وہ کم ہوئی ہے. یہ نہ ہو کہ لوگ بعد میں بھی جس طرح دوسری حکومتوں کو بلیم کرتے رہیں، ان کو جو ہے وہ لوگ جو ہے نا وہ اچھے الفاظ میں. بہت خوبصورت بات کی آپ لوگوں نے، بہت بہت شکریہ. بہت اچھا ہوگا. آپ جرنلسٹ جو ہیں، صحافی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کے بغیر ہمارا ملک، ہماری ہر چیز میڈم اپنی طور پہ بھی نظر آنا چاہیے نا. بالکل ہم یہ امید لگا سکتے ہیں. آپ میٹنگ رکھیں، کس دن آپ میٹنگ رکھیں. دیکھیں آپ نے صحافیوں کو کبھی آن بورڈ نہیں لیا. وہی صحافی جو ابھی وہ کہہ رہی نا آن بورڈ لینے کا، دیکھ لیتے کب تک وہ آن بورڈ لیتے ہیں. کیا جب ان کے اوپر برا وقت تھا تو آپ مجھے بتائیں، جب کوئی ایسی انجسٹس ہمارا اچھا وقت صحافیوں نے سٹینڈ لیا ان کے ساتھ، تو آج ان کو بھی یہ چاہیے اس لیے کہ صحافیوں کو پتا تھا یہ صحیح جا رہے ہیں، تھرو پراپر. تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا تھا صحافی صحیح ہے؟ چند ایک ہیں، 2-4 گنے چنے نام ہیں جو سب کو آگے. چلے وہ پھر ہم جو ڈسکشن ہے نیکسٹ پروگرام میں کریں گے، ابھی پروگرام کا وقت ہو جاتا ہے. تو آپ کے تھرو لاسٹ بات ہے، آپ میٹنگ رکھیں یہ صحافیوں کی، کس ٹائم کس دن میں کرواتی ہوں، میں مذاکرات کرتی ہوں. آئی ایم ریڈی. آپ کے چینل کے بہت اچھی بات. صحافیوں کو اب تو بل جو ہے وہ سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے، اب مجھے بتائیں میٹنگ کروا دوں گی. اب اس کے بعد یہ ایک ہی حل ہے کہ احتجاج ہوگا اور اس کے ذریعے کچھ منوا لے تو بڑی بات ہے. کرن خان صاحبہ میں آپ کا وہ کروا دیتی ہوں میٹنگ، جو نشریات کے اطلاعات کے ہیں بیرسٹر دانیال چودھری ان سے جی، اور وہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا جو بھی ہوگا آپ کا آپس میں میٹنگ بڑی اچھی ہوگی. آپ مجھے ٹائم بتائیں، میں ان سے ڈیسائیڈ. چلیں بہت بہت شکریہ. کریں گے میٹنگ، بات چیت بھی کریں گے، اور ہم خود چاہتے ہیں کہ ملک کی حالات بہتر ہوں. ہمارا یہاں پر بیٹھنا اور بات کرنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حکومت پر تنقید کر رہے ہیں یا ان سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے یا ہم کسی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہم یہاں ملک کی حالات کی بات کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہو، عام انسان کی زندگی جو ہے سکون کی ہو. بس ایک چھوٹی سی ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں جو ہے سکون ہو، جو کہ ملک پاکستان میں فی الحال امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں ملے. یقین بھی کریں. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہی تھا آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.